الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کل یہ فتنے کا دور ہے، ہر ایک کے زبان پر بڑی پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں. اظہار تو کرتے ہیں، تدارک کوئی فکر نہیں کرتے. اس کی فکر جو ہے جب تک دامنگیر نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہوگے. شکوے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ بندہ ناشکر میں شمار ہو جائے گا. یہ ناشکرہ بندہ ہے. کتنے ان کے احسانات لامتناہی احسانات ہیں. مالک حقیقی کے نے کیا حق ادا کیا. آج امت بغاوت پہ آ گئی ہے، بجائے بندہ بندے کے باغی ہو گیا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. صبح شام تک قیامات کو دیکھو، ان کے کتنا کرم ہے. ہمارے حافظ سے کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، رہنے کے لیے لباس ہے. ہم نے کیا حق ادا کیا؟ یہ سوچنا چاہیے. یہ خانقاہ نظام بیعت سے مقصد یہ تھا کہ ہمارے قول و فعل تضاد نہ ہو، مالک کو بھولو نہیں. ہر جگہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ گناہوں سے بچانا. یہ شیطان کی سیوا ہے. اس نے جو ہے سرکردگی کی، بہت ہی نافرمانی کی، ملعون ہو گیا. ہم مومن ہو کے اسی لیے باری تعالیٰ بہت ڈرایا. صرف ایمان والے کہہ کے بہت ڈرایا. اتقوا اللہ، جہاں جہاں ڈرایا اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں آج امت کے اندر پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے مالک کو بھلا دیا. ایک ایک لمحہ ہمارا ان کے انعامات میں ڈوبا ہوا ہے. جتنے اعضاء اللہ تعالیٰ دے رکھے ہیں ان سے ہم کام لے دیے، انہیں کے اعضاء ہیں. اب ایک رئیس ہے تیراجہ ہیں، ان کا میرے پردے میں کچھ کو دھندلا نظر آ رہا تھا. دکھائے ڈاکٹروں کو تو کافی کمی محسوس کی انہوں نے. بظاہر دیدے موجود ہیں، روشنی لے کے اس میں کمی آ رہی ہے. ہم کافیت دیکھ رہے ہیں. اسی لیے جس نعمت تو شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے. خود وعدہ انہیں کا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. عافیت سے دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے. آپ نے مجھے آنکھیں دی، میں دیکھ رہا ہوں عافیت سے. آپ نے مجھے کان دیے، میں سن رہا ہوں عافیت سن رہا ہوں. جب چاہیں بہرا کرتے ہیں، جب چاہیں نہ کرتے ہیں. اسی لیے زبان ذاکر، دل شاکر، دو جملے ہیں. یہ خلاصہ تصوف کا ہے. اس پہ عمل کرو گے بس ناکام نہیں ہوگے. زبان ذاکر، دل شاکر. تو جو کام کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو سوچو. حضرت والا فرماتے تھے کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے اس سے بڑی کو سوچو. اس سے بڑی آ سکتی تھی. اللہ کا شکر ہے مجھے عافیت اس سے عطا فرمائی. یہ بندہ جو ہے یہ بندہ باغی نہیں بنے گا. یا بخار آیا، تیزی کو بہت حوالے شروع کر دیتے ہیں. اور کیا کیا ہوتے ہیں اس میں. جب تک صحت ہے تم نے کیا اس کو کیا، حق ادا کیا. جب بیمار ہو گئے وہ حوالہ کرنے لگے. اسی لیے دو چیزیں ہیں. بیماری جو ہے وہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. مومنین کامل جو ہوتے ہیں جب مرض آتا ہے تو ناشکر نہیں کرتے کہ ان کے لیے رحمت ہے. اور جو فاسق فاجر ہوتے ہیں مرض مبتلا ہوئے وہ حوالہ شروع کر دیا. معلوم ہے کہ یہ اس کی زحمت ہے. جس مرض میں کوئی ناشکر الفاظ نہ نکلیں اور مالک سے رجوع کرتے وہ ہے رحمت. بہت کئی واقعہ لکھا انہوں نے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. آپ تشریف لے جا رہے تھے، ٹھوکر لگی، گر پڑے. سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے. پہلا جملہ جو نے استعمال کیا یہ ہے، صرف ہمارے مرور کر کے دکھایا. پہلا جملہ جو نے استعمال کیا، اللہ اپنے فضل کرم سے آپ نے میرے آنکھوں بچا لیا، کانوں بچا لیا. میں گرا تھا، آنکھ پھوٹ جاتی، کان پردے پھٹ جاتے. سامنے سے زینت دو دانت تھے، دو دانت زینت کے ہیں. یہ تو کچھ
وہ نہیں ہے، وہ اس پہ سوچا۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پورے میں پھنسی نکل آئی ہے، اور پھنسی بڑی تکلیف ہوتی ہے، پورے میں اتنی تکلیف نہیں، بہت چلن یہ سوزش، تو خانقاہ کے لوگ بہت تسلی دیتے تھا یہ پریشانی ہے، تو کیا بات فرمائی انہوں نے، یہ ہے تزکیہ نفس کر چکے تھے وہ، اس کا نام اصلاح نفس خانقاہ اس کو کہتے ہیں۔ انہیں اس سے جواب فرما دی بھائی یہ مقام قابل شکر ہے، تھوڑی حیرت میں تکلیف کہ دیکھو یہ جو دانہ جو ہے میرے سینے پہ نہیں ہے، میرے ہونٹ پہ نہیں ہے، میری شرمگاہ پہ نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کی بات میں یہ ہوتا ہے، جو تعلق اللہ بنانا چاہتا ہے تزکیہ نفس کرو، نفس کی اصلاح کرو۔ آج امت جو ہے مستحب پہ عمل کر رہی ہے، بیعت ہونا مستحب واجب ہی نہیں ہے، کوئی گناہ بالکل نہیں ہوگا، گنہگار ہی نہیں ہوگا وہ، لیکن اصلاح واجب ہے۔ کوئی ادھر نہیں بیٹھتے وہاں، وہ ایسا باتیں ادھر ہٹو، معلوم نہیں وہاں بیٹھتے ہیں سب کنارے بیٹھے ادھر جا کے، تو اصلاح واجب ہے۔ ڈاکٹر سے دوستی بالکل ضروری نہیں، علاج ضروری ہے۔ کتنے بہت ہم نے والا ہم پیارا ڈاکٹر ہے، لیکن مرض کا اظہار نہ کرو، کیا مجھے کیا معلوم ہے، ماہر فن ہو، معلوم کہ اظہار کرنا ضروری ہے، یہی ہے شہر سے بیعت کا مطلب۔ رضائل کی اطلاع، فضائل کی اطلاع، اکثر لوگ 95% فضائل کو تو اطلاع کرتے ہیں، مبشرات میں نے خواب دیکھا یہ کیا، بہت چیز مناقب بیان کریں گے، اور رضائل کے بارے میں کبھی عزت رکھتے ہی نہیں، شیخ کیا سوچیں گے۔ ڈاکٹر سے لوگ مرض بیان کرتے ہیں، صحت کوئی نہیں بیان کرتا، میں بالکل صحت مند ہوں، کوئی نہیں کہے گا مجھے یہ مرض ہے، ہر اعضاء بتاتے ہیں مجھے مرض ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے۔ ایسی شیخ کے علاج کے لیے ضروری ہے اپنے رضائل کی اصلاح کرو۔ ادوارا تھانہ اور مرقدو سے تعلق تھے، بہت بڑے محدث تھے، استاد کل تھے، مولانا عبدالرحمٰن کامل پور رحمۃ اللہ علیہ، سب کے استاد کل تھے وہ، شیخ مولانا ذکر صاحب ہر میں شیخ کے بھی۔ حضرت والا نے اردو فرمایا کہ ان جیسا کسی نے اصلاح نہیں کرائی، یہ مناقب شیخ بیان کر رہا ہے۔ 21 خط لکھے انہوں نے، ہر خط میں اپنے رضائل بیان کیے، میرے اندر یہ مرض ہے، میرے اندر انہوں نے تمام محدث اتنے شاگرد، انہوں نے مناقب کبھی نہیں بتایا، رضائل بیان کیے، تو حضرت نے فرمایا کہ ان جیسا کسی نے اصلاح نہیں کرائی۔ ابھی بھی لوگ ایسے ہیں، حیدرآباد کے علاقے کے حساب ہے، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، خطیب بھی بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے فرمایا کہ بھائی ہم 1 منٹ لینا چاہتے ہیں، بس ادا نہیں، فون پہ اچھی بات ہے۔ مدتیں ہو گئی، ہر بات پہ سلام کے بعد آج مجھ سے یہ خطا ہو گئی، آج میری تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، مناقب کبھی نہیں بیان کیا انہوں نے، کئی مدت ہو گئی، مائب بیان کیا انہوں نے۔ ایسے لوگ بھی بہت ترقی کرتے ہیں۔ شیخ سے طلع کرو پورا، یہ چھوٹی بات کیا طلع کرنا نہیں، چھوٹی انگارہ اور چنگاری دونوں برابر، ایک حجم بڑا ہوتا ہے چھوٹا، لیکن دونوں جلا دیں گے، ایسے گناہ چھوٹے ہو یا بڑے سب جلا دیں گے۔ آج ہم لوگ طاعت تو کرتے ہیں لیکن زبان کو قابو نہیں کرتے، کسی پر بہتان اور بہت چیزیں ہیں۔ شیخ سے جو ہے ان چیزوں کی اصلاح کرنا چاہیے، میرے اندر یہ مرض ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جن کی اصلاح ہو جاتی ہے ان پہ جو فی نکالتے ہیں، اس سے جواب ان کو کبھی ان کو نہیں کہ واقعہ اس کا دفتر شیخ کا، ان کے خواجہ تاش یعنی ہم اس میں ہیں، انہوں نے بہت سخت خط لکھا، شہادت نور امر قدو، بہت سخت قسم کا یہ ہے، یہ بہت چیزیں لکھی۔ اب ظاہر ہے خواجہ تاش وہ بھی خلیفہ ماتھانوی کا، یہ بھی خلیفہ ماتھانوی کا، حتیٰ جواب بہت پیارا لکھا اس کو، چونکہ وہ بڑے مانتے تھے ہزارہ کو، وہ بڑے مانتے تھے، انہوں نے لکھا ہر ایک سطر میں حضرت آپ جیسے تعریف فرما بجا فرمایا، آپ مجھ سے ایسی فرماتے رہیں، میں اصلاح کرتا رہوں گا۔ میں بہت متاثر ہوا، 2 بزرگ جو متاثر ہوا، ایک اپنے شیخ سے، ایک مولانا علی میاں صاحب سے۔ یہاں جو 100 سالہ جلسہ ہوا تھا اس پہ حضرت والا نقیر کی شہادت رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ خامیاں یہ پوری تصویر وہ خط نے خود دیکھا تھا. حضرت نے القاب سے لے کر سلام تک ادب کو ملحوظ رکھا اور بات مراد کر دی. یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ہوئی آپ سمجھے نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا. بہت ادب کرتا تھا. القاب بہت پیارے ہیں. اللہ کی عمر چھوٹے تھے شہادت ہوئی تقریباً 7 سال اور عمر ظاہر بڑے لیکن جانتے ہیں کہ یہ بزرگ تھے. ادب اس کو کہتے ہیں. انہوں نے تربیت آج کل جتنے خطوط آتے اتنے گندے ہوتے ہیں. ارے پھر الزامات یہ جتنے چھٹبئیے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. ایک بہت متاثر ہوا وصلاح ابو الحسن ندوی بس ہر ایک میں برادری کر دی کہ آپ کی جو ہوئی غلط اطلاع میں دیا ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ غلط اطلاع میں دیا ایسا نہیں ہوا. بہت حضرت والا نے بہت ماشاء اللہ اس پہ یہ چیزیں تذکیر نفس کے بعد ہی ہوتی ہیں. کبھی بھی انہوں نے اپنے برات کا کسی بات نہیں کیا. دیکھیے بھائی اصلاح نفس کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ وہاں پکڑ لیے جاؤ گے وہاں کیا جواب دو گے. یہ سوچو. مجھے جانا ہے کہ زبان پہ تو ہے جانا ہے بھائی جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے. اعمال صالح ہوں گے کامیاب. یا کتنی لفظی کر دو بہت اچھے مقرر صاحب بہت اچھے منظور نگار ہیں یہ سب لفاظی کہتے ہیں. جو حضرات جنہوں نے تذکیر نفس کیا ان کے تصانیف میں وہ نور ہے کہ ایسا کشش اس کے اندر. میں تجربہ کیا ایک اہل دل کی کتاب ایک دنیا دار کتاب بظاہر تو اس میں ملمہ ہوتا ہے لیکن کشش ان کی ہوتی ہے. ایسے انداز سے بیان فرماتے ہیں. کیوں دل ان کو الفاظ القاء کیے جاتے ہیں یہ کہو یہ لکھو. اور تھانوی کا یہ تھا سال الہامی مضامین ان کے خط کے جو جوابات وہ بھی الہامی ہیں. اس کا واقعہ ہے کہ ایرانی صاحبہ تشریف لے گئی مائکے تو حضرت فرمایا کہ آپ جب فجر مسجد میں یہ جو مرغی کا جو ڈربہ ہے اس کو کھول دیا کیجیے گا پھر ہو جائیں گے تاکہ وہ آزاد ہو جائیں. ایک دن حضرت گھور گئے آئے خواہ میں حضرت معمول ہوا اس کا تو خطوط جواب اسی کو لکھتے تھے. کافی خطوط ہوتے تھے. خط پڑھا کوئی جواب نہیں آ رہا. ایک بار 2 3 کئی خط بڑے حیرت میں صفات کرنے لگے. آج کیا بات ہے ورنہ فوراً جواب آتا تھا لکھا ہوتا تھا. سوچتے تھے کیا بات ہوگی کیا کمی ہوگی. ایک دم خیال ہے کہ ان کی اہل نے فرمایا تھا کہ جب مسجد جائیے تو مرغیوں کو کھول دیے گئے. وہ اندر پھڑپڑا رہی تھی مزہ بند ہو گیا حضرت تعالیٰ کے. فوراً تشریف لے گئے ڈربہ کھولا مرغیوں کو اور پھر تشریف اب جیسے ہی ہاتھ اٹھایا فوراً جواب شروع ہو گیا. یہ ایسے ان کو تلقین کی گئی تم بھی ایسا کرو. دروازہ کھلا ہوا ہے. نبوت تو دروازہ بند ہو گیا ولایت کا کھلا ہوا ہے لیکن تذکرہ ضروری ہے. اپنے اعمال کی اصلاح کرو تو یہ کامیاب ہو جاؤ گے. ایک فتنے کا دور ہے تو ہے علامت قیامت میں سے فتنے ابھریں گے وہ روک نہیں سکتا اس کو اور ہم خود ذمہ دار اس کے. ہم ناشکری مبتلا ہیں. جہاں دیکھو پارٹی بن گئی دین کے اندر پارٹی بن گئی. اختلافات تو صحابہ میں ہوئے لیکن ایسے نہیں کہ آج کل گھناؤنے ہو رہے. دین خاتم ہو کے لڑائی جھگڑا کرنا مار پٹائی کرنا کسی تنظیم کرنا یہ کون سا دین ہے بھائی. دین کا مقصد ہے اشاعت دین. دین کو پھیلاؤ آگے بڑھاؤ. نہیں کہ ہماری پارٹی ہماری جماعت ہمارے شہر یہ آگے بڑھائے. یہ نہیں یہ جذبہ ختم ہو رہا ہے. اس لیے تنزلی ہو رہی ہے. جب احباب عرصیہ کوئی کتاب لکھو رضو اللہ کے لیے پہلے 2 رکعت سورۃ حاجر پڑھو. یہ دعا اللہ آپ نے مجھ سے علم سے نوازا. میں کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس سے آپ قبول فرما لیے اور اسے رد نہ کیجیے گا. اب دیکھو نکھار پیدا ہو جائے گا. مضمون کے اندر جو چیز ہے اس میں نکھار پیدا. اکابر کے ملفوظات میں کیوں کشش ہے. سینکڑوں پرانے ملفوظات ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ دل کھنچا جا رہا ہے. وہ یہی کہ روح اللہ کے تذکیر نفس کر لو گے نفس کی اصلاح کر لو گے پھر کامیاب رہو گے. اور اصل مقصد تو بھائی ہمارا آخرت سودا ہے.
پیری مرید نہیں، آخر سودا ہی ہے. اصلاح نفس کرو گے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرو گے، روح اللہ ہوگے. یہ ہے خانقاہی نظام. یہ تھوڑی خالی حق حقوق کے نعرے لگائے، آج کبھی غلط فہمی ہو رہی لوگوں کو. آپ ذکر مجلس ہو رہی ہے، اس پہ بہت سخت نقیر کی ہے. اس وقت محدث سے کبیر ہے مفتی سعید احمد پالپور دامت برکاتہ. آپ نے موضوع خوش سنا ان کا. کہتے ہیں یہ بدعت سے لوگ کہتے جمع ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو اجتماعی یہ بدعت ہے. یہ باقاعدہ ثابت کیا انہوں نے حدیث پاک کے اندر سے. آج یہ عام غلو ہو رہا ہے. سب ایک ہوتا ہے ذکر کوئی کرو، لیکن جو مطابق کرو، جو شے کہ وہ بھی کہو. یہ ہے اب تک کوئی بھی ذکر کرو، یہ عام مرض ہونے لگا. اس کو لوگ بدعت نہیں سمجھتے. یہ اچھا کام ہے، کام تو اچھا ہے، لیکن یہیں سے بدعت شروع ہوتی ہے. عرس کا جو چلا یہ بدعت شروع ہو گئی. شیخ کے انتقال بعد ان کے خلفاء جمع ہوتے تھے، ان کے مضامین بیان کرتے تھے، ملفوظہ بیان کرتے تھے، سب جمع ہوتے تھے. اور دھیرے دھیرے بہت ڈھول تاشی آ گئے، عرس ہو گیا. یہ مقصد تھا، ختم ہو گیا. تو سب سے پہلے صادق کے ضروری ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ. ہلاکت والے کیا مہلکات کہتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، منجیات اور مہلکات. حرام مال جائے گا، مہلکات میں مبتلا ہو جاؤ گے. حلال روزی ہوگی، منجیات میں آ جاؤ گے. آج مہلکات پہ امت عمل کر رہی ہے، منجیات عمل نہیں کر رہی ہے. تو جب اس پہ عمل نہیں کرو گے ناکام ہو جاؤ گے. اللہ سے ڈرو بھائی، اپنے روزی کو حلال کرو، حرام سے بچو. کتنے لوگ ہیں سودی لین دین کا ہے مسلمان، جہاں دیکھو وہی ہو رہا ہے کہ آپس یہ کانگریس بنا ہے. ابھی یہ بھی واقعی ایک تو علم الیقین، ایک تو عین الیقین. اب تو عین الیقین ہے. اور بقیامت بھی وقت پہ لوگ مکانات بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، نیچے دکان اوپر مکان، اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اب تو مشاہدہ ہو گیا. دلی کے صاحب آئے، کہنے صاحب کئی کروڑ کی بات تیار ہے، کوئی لینے والا نہیں. اور لالا چھوٹی بات ہے. کلکتے کے ایک صاحب آئے، بہت کئی وہ ہیں، کوئی اٹھ نہیں رہے. بہت بڑا ہوٹل یہ ہوتا ہے کرانے، پوش کالونی کراتی، اس کا کوئی آ ہی نہیں رہا. اس میں پھر ٹھہرتے تھے لوگ. اسے اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا چاہو اس کو اشارہ کر دوں، بند کر دوں. لیکن آج بیان بازی بہت عام ہو رہی ہے. دعوت کا کام کرو اخلاص کے ساتھ. اللہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں نے عمل کروں، اس کو بتاؤ. حضور نے پہلے سکھایا ان کو، عمل کر کے دکھاؤ. مبلغ کی لازم ہے، ورنہ مبلغ ہے ہی نہیں. وہ تین چیز لازم ہے: مردم شناسی، حرف شناسی، موقع شناسی. یہ ہے مبلغ. مبلغ تو لفاظی آج کل لوگ رٹاتے ہیں، یہ تقریر کرو، پھر رٹانے بات ہے. اخلاص سے کوئی بات نہیں کرو گے وہ دل اتر جائے گی. بہت بڑے بزرگ تھے سید بدر علی شاہ نور اللہ مرقدہ. یہ شیخ تھے مولانا شاہ فرقہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس زمانے کے فارغ تھے جامعہ ازہر میں. عمر پائی 116 سال. بہت قابل آدمی. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جامعہ ازہر فارغ ہونا، جب کچھ ذرائع ویسے تھے، بات اچھی بات فارغ ہو کے آئے تھے. لیکن بولتے تھے بالکل پرویہ. میرے دیہات کے اکثر افراد اور ننیال میں بھی انہیں سے منسلک تھے. بالکل پرویہ، جسے آپ گاؤں میں ملتے ہیں لکھنؤ جو زبان کہلاتی ہے، بھیا کیا کہیو، کہا جائیو، کہ بھائیو، ایسے بولتے تھے. اور بہت قابل آدمی تھے، بہت سادہ مزاج ہے. کوئی کہہ سکتے بڑے عالم بھی ہوں گے. یہ موٹا کرتا پاجامہ، کچھ چمڑا جوتے جو ہوتے ہیں، یہ ان کا لباس. یہ انہوں نے تذکیہ نفس کیا شاہ الرحمان صاحب گنج مراد آبادی سے. پہلے لوگ علم حاصل کرتے تھے، پھر ضلع قدر کے شیخ پر جاتے تھے. آج علم میرا سند ہو گیا. میں قاسمی ہوں، میں مظاہری ہوں، میں ندوی ہوں. علم میرا سند ہے، میرا عمل نہیں رہا. عمل کا تقاضا یہ ہے تم ظاہر کیسے کیا. آج عمل پہ جو ہے نہیں دیکھتے، وہی لفاظی ہے. ہاں صاحب میں نے ماشاء اللہ اتنی کتاب لکھ دی، اخلاص نہیں. ایک آتے ہیں پروفیسر یونیورسٹی میں، بہت مہنگاج پروفیسر ایجوکیشن کے. مجھے بھیا کہتے تھے کہ بھیا میں نے دنیا کے لحاظ سے بڑی کتابیں لکھی، اور ہر یونیورسٹی میں
شامل بہت قابل آدمی تھے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں دین کا کام کروں. چنانچہ تعلق قائم کیا شاہ محمد رضا فتح رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے ایک اسکول بنا ڈالی, اے پی ایچ جو کہا تھا, علی گڑھ پبلک اسکول. یہاں میں حفظ کروں بچوں کو اور اس کی تعلیمیں دلاؤں گا. بڑی محنت کی انہوں نے. لیکن یہ جملہ بہت پیارا ہے کہ دنیا تم نے بہت کر دیا, مجھے بہت رائلٹی میں بہت سب کچھ ہے, ہم چاہتے ہوئے دین کا کام. یہ تقویٰ تھا ان کے اندر, یہ صحبت برکت سے شاہ محمد صاحب سے تعلق قائم کیا. تب یہ ہونا چاہیے. آپ نے ہمیں انا نہیں حاصل, انا زور آج کے لیے مرض دینی خدام میں کہاں سے ہے؟ دنیا داروں سے ہے. میں پروفیسر ہوں, میں ڈائریکٹر ہوں, میں وائس چانسلر ہوں, جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ایسی بھی ان میں آ گئے. یہ خناس اس کا انا آ گیا ان کا. میں ندوی ہوں صاحب, عامی آدمی نہیں ہوں, میں عالم ہوں, میں مظاہر ہوں, میں قاسمی ہوں. ایسے الفاظ کیوں کہے تم نے؟ تذکر نفس نہیں کیا. تو جب تک اپنی رائے کو جو فالو نہیں کرو گے کہ اس میں شریعت میں, شریعت کیا کہتی ہے ہم اس عمل کریں. دنیا آئی تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹا سب کا جواب فائدہ کیا ہے؟ جتنی نہیں ہوتی زبان کسی کو روکو گے, اب تک کام کرو. بہتوں نے جب نبی کو بہت تنقید کی, گھر والوں نے, لیکن نبی نے کام چھوڑا نہیں. ایسی ولیوں نے بڑی تنقید کی, بڑے پریشان, گھر والوں میں زیادہ پریشان کرتے ہیں, لیکن کام کو چھوڑا نہیں انہوں نے. سب برداشت کرتے گئے کہ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا, ان کو ذلیل بھی کر دیا. آج ہمارے اندر نہ ذکر مادہ ہے, نہ تلاوت کا ہے, نہ نماز ہے. اتنی مسجدیں جو ہیں اور افراد کتنے زیادہ ہیں, لیکن نماز سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, مجھے کوئی تصور تو نام پہ زبان پہ تو ہے, دل میں آ جائے. یہ خانقاہی نظام بیس یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں جانا ہے. بس ایک بزرگ تھے, سیاسی محمد تھے, بالکل بھویں سفید ہو گئی تھی. تو پھر پوچھا حضرت آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 سال. پورا مجمع ہنسنے لگا, بال سفید بھویں سفید. فرمایا 4 سال. اور فرمایا کہ بھائی میں نے غلط نہیں کہا, میں نے اپنی 4 سال زندگی اپنے شیخ نے گزاری. وہ تو اصلی زندگی, وہ کیا بیکار. اصلی زندگی 4 سال وہی ہے. 4 سال میں شیخ خدمت میں رہے اور وہ ہے. اسی لیے تعلق لا بڑھانے کے لیے جب شیخ تعلق ہو تو آمدن بھی رکھو, فلحال بھی کرو, وہی کامیاب ہو جاتا. پہلے خانقاہ بہت تھی ہندوستان کے اندر, ایک سے کامیاب شو. علم بھی تھا, عمل بھی تھا, 2 چیز یاد رکھو. کوئی جاہل نہیں تھا, اس جاہل بھی بات پیدا ہوئی, کٹو شاہ بھکاری شاہ, یہ باتیں پیدا ہوئے. صحیح عالم جو ہوگا جو تذکیر نفس کیا ہوگا اس سے شادی ہوئی, علم میں بھی عمل میں بھی. تو آج ہمارے اندر نہ علم تو جذبہ بھی نہیں ہے, نہ عمل کا جذبہ ہے. دونوں ایک بڑے محدث مجھ سے فرماتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی, ان کا جواب نہیں. بخاری شریف کے بہت بڑے محسن تھے وہ, اور شاہ سید فضل اللہ صاحب رحمانی نور العمر ختم. مجھ سے فرما بھائی نہ میرے پاس علم نہ عمل ہے. واقعہ پیش آیا کہ میں حاضر تھا, شیخ صاحب ان کے بہت لوگ آئے, شاعر بہت تھے ان کے, اتنی توازن میں نے نہیں کی. 4 پائی پہ کچھ پیچھا بھی نہیں ایسی ہوئی. تو ان کو کیٹریکٹ ہو گیا تھا, موتیابین ہو گیا تھا. انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ نے کرا لیں. زور دے کر ہاتھ نیند دراز سے اٹھ کے بیٹھ گیا. سنو, میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. ایک حدیث مجھ کو معلوم, اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بصارت وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد جنت دیتے ہیں. تو میں جنت کیوں کھوں؟ کیوں کہا تھا, یہ ضرور نہیں, ایسے تھے. یہ جملہ شروع کرے نہ میرے پاس علم, اتنے بڑے مصنف پوری دنیا میں, وہاں پہ ان کی کتاب پوری دنیا مشہور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں. نہ میرے پاس علم نہ عمل ہے. ایک حدیث. تو ان کے شیخ تھے محمد منگیر رحمۃ اللہ, دادا بھی تھے شیخ بھی تھے, ان کے مجاز بھی تھے وہ. تو اسی لیے بھائی مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے اعمال میں نکھار پیدا ہو جائے. سنت موافق نماز ہو, ہر کام سنت موافق ہو,
یہ ہے بیت کا مقصد، اس کی شاید ہونا چاہیے۔ مستحب کی شاید بہت ہو جائے، جاؤ بیت ہو جاؤ، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہ آخرت میں زیادہ ہے بھائی۔ نرسیاں نہیں، مستحب ہے، واجب ہی نہیں ہے، اسلام واجب ہے۔ اب کتنے بھی اب پہلے لوگ کامل ہونے کے باوجود ڈرتے، انہیں واقعہ ہے مولانا شاہ عبد الغنی پوری نور احمد قدو کا، اتنے بڑے سب بہت مناقب مشہور ان کے، مولانا تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ میں نے تم کو شیخ ادا کیا، میں تم نے کیا حق ادا کیا، تو میرے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ اتنے وہ شیخ کے عاشق بہت زیادہ کہ میرے پاس جواب نہیں، میں کیا جواب دوں گا۔ اسی اللہ والوں کا جانے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اپنی نظر جو ہے انسان پہ خود وہ کہتے ہیں میں تو سنت کا اہتمام کرو، سنت پہ عمل کرو، اس کی شادی کرو۔ گھر میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، اس سنت کو زندہ کرو، مسواک کا اہتمام کرو، اس کو زندہ کرو۔ تو یہ چیزیں جب تک امت کے اندر ایک تو لفظ بیان نازل نہیں، خود بھی عمل کرو۔ اور میں نے ایک واقعہ دیکھا، جنگوں میں حاضر ہوئی، غالباً 81-82 واقعہ ہوگا، تو ایک تھانوی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ کو دیکھے ہوئے تھے، زمانہ خاص سے ضعیف ہو گئے تھے، بہرے تو ہو گئے تھے، اس میں اتنے سزا دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ باہر نکلنا تھا، پہلے بیٹھے، بایاں قدم باہر نکلا، پھر باہر نکلے، خاصے ممبر تھے وہ۔ یہ کہتے ہیں عملی جو چیز پڑھی اس کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ پہلے لوگ پڑھنے وادی مولانا گنگوئی، مولانا تھانوی، مولانا قاسم صاحب اتنے بڑے علامہ تھے، بحر العلوم تھے، کیوں نے تزکیہ نفس کیا جا کے؟ علم تو بادشاہ تھے وہ، ورنہ کہ علم تو میرے پاس ہے، عمل ان کے پاس ہے۔ حاجی صاحب پر تشریف لے گئے۔ ایک اور غلط فہمی ہے، میں تو رد کرتا ہوں بہت زبردست، لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کا عالم تھوڑی تھے، ارے اللہ کے بندے علامہ تھے وہ، یہ دلیل موجود ہے، ان کے جو بیاض ہے جو بنے ہیں کیس کھولے، ہاں سمجھ یافتہ نہیں تھے، بس لو عام مشہور ہے، کوئی عالم تھوڑی۔ آج کے اسکول جو سند یافتہ عالم سمجھ بالکل نہیں، ہر ایک جو ہے علم رکھتا ہو، عالم کا نہیں، علم رکھنے والا۔ آج کوئی سند تھوڑی، عالم تھوڑی تھی، یہ غلطی کی علم، یہ تحقیری جملہ ہے۔ ان کے خطوط اتنے زبردست ہیں، بڑے ادق قسم کے ہیں، بلاغت کی انتہا اس کے اندر، اور اس فارسی میں کوئی آدمی لکھ سکتا ہے؟ ارے اچھے اچھے عالم نہیں سمجھ سکتے ان کے خطوط کو، فارسی میں ان کا کلام جو ہے فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں برا سند نہیں پڑھا انہوں نے، برا عمل پڑھا انہوں نے۔ آج ہم لوگ برا سند پڑھتے ہیں، جو سند چاہیے ندوے کی، علوم کی، دیوبند کی سند چاہیے۔ خود مجھ سے کہا مفتی ابو القاسم صاحب نے کہ اب لوگ اسی لیے آتے ہیں، اگر داخلہ ہو جائے قاسمی لکھنے لوگوں، بس اتنے چاہتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے کہ تذکیر نفس نہیں کرتے، نہ نماز کا اہتمام، نہ تلاوت، اور عام طور پہ جو خوابی ہے حلال کی فکر نہیں کرتے۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے ایک لقمہ حرام کا پیٹ جائے دعا قبول نہیں ہوگی، اور کتنے لوگ اس میں حرام خوری مبتلا ہے۔ وعدہ خلافی کہتے حرام ہے، پیسہ دینے سے موجود ہے، قرض لیے ہوئے، صاحب ظلم ہے، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور کتنے لوگ ہم لوگ ہیں، یہ افسوس کی بات۔ وعدہ خلافی حرام ہے، اور سب خیر خیرات بھی کر رہے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا مفلس کون ہے، یہی اسی بنا پر خوب حوال ہے، لیکن یہ ہے تو ایک تو یہ کہ جو وقت گزر گیا آنے سے رہا۔ کوئی شخص کہے کہ میں ظہر پڑھنا چاہتا ہوں، قضا تو پڑھ سکتا تھا، نہیں ہوگی تو وقت گیا۔ ایسے ہی ماضی کی طرح تو استغفار کر سکتے ہیں، اور مستقبل اللہ محروم نہ کیجیے گا، یہ دعا خاص طور سے آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، مجھے محروم نہ کیجیے گا، آپ ہی سے جو ہے میں آپ ہی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ اتنا استظہار ہوگا، عمل میں نکھار پیدا ہوگا، طاعت سے رغبت ہوگی، گناہ سے نفرت ہوگی۔ دعا کرو اللہ تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا
صلی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مقاصد پورے فرمائے. دیکھیے دعا کی برکت سے مجھے شدید حملہ ہوا. کئی فن سے واقف ہوں, طبع بہت بڑے ڈاکٹر بھی آئے, خود بھی واقف ہوں, لیکن 40 دن لگے, لیکن ناشکری نہیں ہوئی. یہ دعا لوگ پڑھتے گئے, صحت آتی گئی. اس کا معمول بنا لو بس. کبھی بھی ناشکری مت کرنا. مرض میں اللہ نے دیا ہے, صحت اللہ نے دی ہے. اب تک اسی لیے صحت کو مرض سے پہلے اس کو ہمیشہ یاد رکھو. السلام